تشریف لاتے ہیں مولانا مناقب محمدی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائیاں بڑائیاں تسبیحات تمہیدات اللہ کم الحاکمین دی ذات واسطے خاص اور لا تعداد بے شمار ان گنت درود و سلام سید الاولین والآخرین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، شہد نالوں زیادہ مٹھے تے غلاب نالوں زیادہ خوشبودار تاڑے اور میرے دلان دی رونق اور بہار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات واسطے خاص بخشش و مغفرت دی دعا اہل بیت اصحاب رسول تابعین تبع تابعین محدثین فقہاء دین علماء دین اور سلف الصالحین رحمہم اللہ تعالی۔ معزز سامعین و سامعات، رسول پاک علیہ السلام دی ایک حدیث صحیح مسلم دے اندر موجود ہے کہ اس حدیث کے اندر رسول پاک علیہ السلام نے کامیاب ترین انسان دیاں 3 نشانیاں نو بیان فرمایا ہے۔ برکت واسطے حدیث کا متن پڑھا کہ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعه اللہ بما آتاہ، کہ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ انسان کامیاب ہو گیا جس نو اللہ رب العزت نے اسلام جیسی عظیم دولت عطا کر دیتی ہے، وَرُزِقَ کفافا، اور اللہ رب العزت دی ذات نے اس انسان نو گزر گزارے دا رزق عطا کر وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَا، جننے کے پڑھولے چ دانے نے جننے کے جیب چ پیسے آنا اے گزر گزارے دا رزق جنہ کو موجود ہے او دے تو بعد اللہ احکم الحاکمین نے اس انسان نو قناعت دا خزانہ بھی عطا کر۔ گویا اس حدیث تو پتہ چلیا جس انسان دے اندر اے 3 چیزاں پائیاں جاندیاں نے رسول پاک علیہ السلام نے اس انسان دے کامیاب ہونتے مور لا دیتی۔ آج دی اس محفل تے بزم دا جڑا میرا موضوع چند منٹان دا جڑا میں ٹائم دیتا گیا ہے، میں حدیث دے درمیان والے ٹکڑے تے چند منٹ بات کروں گا۔ دیکھو رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا روزی کا کفافہ جڑا انسان کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے نا وہ گزر گزارے دے رزق دے اتے اللہ رب العزت دی ذات دا شکر ادا کرتا۔ دیکھیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ۔ حج صاحب میری طرف توجہ رکھنا، علماء کرام توجہ رکھنا، ذرا گل بڑی توجہ نال سننا لیے۔ فرمایا اس انسان دا بیڑا غرق ہو گیا، وہ انسان تباہ و برباد ہو گیا جنوں پیسے دی لالچ تے حبس پہ گئی ہے اب تک بیڑا غرق ہو گیا۔ اچھا ایک اور بات، اے ساڑھے اعمال صالحہ انہاں دی غفلت دا انجام بھی پیسہ ہے۔ کس طرح اللہ رب العزت دا قرآن فرماندہ یا ایوہ الذین آمنوا
لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اللہ رب العزت فرماندے نے اے ایمان والے اپنے بندیاں نو مخاطب کیتا ہے، فرمایا اے ایمان والے تانوں تہاڈے مال نے تے تہاڈی اولاد نے میرے ذکر تو غافل کر دے۔ اج دا انسان پیسے دی لالچ پیچھے اللہ رب العزت نو دور کر بیٹھا، اللہ رب العزت دی ذات تو دور ہو گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پتہ کی فرمایا؟ آپ نے فرمایا تعیس عبد الدینار، تعیس عبد الدرہم، تعیس عبد الخمیسہ، تعیس عبد الخمیلہ، ان اوتیہ راضیہ و ان لم یوتا لم یرضا، تعیس من تاکسا و اذا شیک فلن تکشا۔ فرمایا بیڑا گرک ہو گیا، برباد ہو گیا انسان جدا مرنا جینا پیسہ ہے۔ آپ نے فرمایا تباہ و برباد ہو گیا جدی خوشی سے غمی پیسہ ہے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ایک اور روایت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان لکل امت فتنہ وفتنۃ امتی المال۔ فرمایا ہر امت نو کسے نہ کسے تکلیف دے نال پریشانی نہ آزمایا گیا، لیکن میری امت دی سب تو بڑی پرابلم اور مسئلہ المال، مال ہوئے گا۔ مال دی آج نوجوانہ دی جوانی دے نال مال کھے رہا ہے، کی وجہ ہے؟ حاجی صاحب میری بات رو توجہ نہ سننا، غریب ہونا عیب نہیں، سود خور ہونا عیب ہے، غریب ہونا عیب نہیں، اے لوکاں دا اے غریب ہونا عیب نہیں، سود خور ہونا رشوت خور ہونا عیب ہے، اے غریب ہونا عیب نہیں، پھیری لانا عیب نہیں، لیکن مال دی ہرس دے پیچھے نسے پھرنا عیب ہے۔ اے حاج صاحب میرا بھی قصور ہے کہ میں تانوں اے بھی دسیا سینے تے ہاتھ بننا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت ہے، اے پیران دے نال پیر ملانا سنت ہے، رفع الیدین کرنا سنت ہے، اے نماز سنت دے مطابق پڑھنا سنت ہے۔ اے ساریاں گلاں دسنیاں بھی چاہیے سی، لیکن میں تانوں ایک بات اج دے مجمع دے اندر دس کے جانا کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی مال دے اندر بھی رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت کی سی۔ اسی قرآن دی ایک آیت پڑھنی ہے تے ایک دو حدیثاں پڑھنی ہے تے انشاءاللہ گل نو ختم کر دینا ہے۔ اللہ رب العزت فرماندے نے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ اللہ رب العزت دی ذات اللہ پاک نے سونے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی ساری زندگی ساڈے واسطے نمونہ بنائی ہے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام عبادت دے اندر بھی ساڈے واسطے نمونہ نے، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام زندگی معاملات دے اندر بھی ساڈے واسطے نمونہ نے، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام مالی معاملات دے اندر بھی ساڈے واسطے نمونہ نے، پیسے دے معاملے دے اندر بھی رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام ساڈے واسطے نمونہ نے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ بیان کردے نے، آپ دے صحابہ بیان کردے نے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کول بحرین تو مال آیا، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنا مال آیا، نہ پہلے اتنا کدی مال آیا سی نہ بعد چو کدی اتنا مال آیا ہے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام مسجد دے اندر داخل ہوئے نے، آپ مسجد دے اندر داخل ہوندے نے، آپ نے مال دی طرف نظر اٹھا کر کے بھی نہیں دیکھیا۔ دیکھ میرے محبوب دی سنت کی ہے، میرے محبوب نے مال دی طرف نظر اٹھا کر کے بھی نہیں دیکھیا۔ آج دا مسلمان نماز دے اندر بھی پیسہ، نماز دے اندر بھی پیسہ گنتا رہندا ہے، نماز دے اندر بھی پیسے دی ہرس دے اندر خوبیا ہویا ہے۔ آج دا مسلمان بھی نماز لے نہ میرے محبوب پیغمبر دی سنت کی ہے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام آئے نے، سدھے مسلے تے آئے نے، سونی بڑی نماز پڑھائی ہے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے رو رو کے نماز پڑھائی ہے، بڑی
سونی تے پیاری اچھی نماز پڑھائی ہے۔ نماز تو بعد رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام مصلی تے بیٹھ گئے نے، مال نو تقسیم کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اتنی دیر تک میرا محبوب مصلی تو اٹھیا ہی نہیں جنی دیر تک سارا مال ہی سونے محبوب نے اللہ دی راہ دے اندر خرچ ہی نہیں کر دیتا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ پھر میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی پاک فرماندے نے 7 بندیاں نو اللہ رب العزت اپنے عرش دا سایہ نصیب فرمان گے۔ انہاں وچوں ایک بندہ ایسا ہے جڑا ایس سجے ہاتھ نہ خرچ کردا ہے تے کھبے ہاتھ نو پتہ بھی نہیں لگدا۔ پھر میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دیکھنا، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کول کوئی صحابی آ جاندا تے اللہ دے رسول کدی بھی خالی ہاتھ نہیں جان دیندے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت تو پیدا کرنا۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کول ایک صحابی آیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا مال دیتا کہ 2 پہاڑاں دے درمیان بکریاں دے ریول نو چھڑ دیتا جاندا تے سارا ہی 2 پہاڑاں دے درمیان جنہ علاقہ سارا ہی بکریاں دے نال پر جاندا۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام انہاں دل کھول لٹان والے بنو، لٹان والے لٹن والے نہ بنو، دین والے بنو، کھون والے نہ بنو اور ڈکیٹیاں کرنے والے نہ بنو۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی اس سنت نو زندہ کرو، پیدا کرو اس سنت نو۔ دیکھ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ایویں ہی صحابہ کرام دین دے اندر شامل نہیں ہوئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بڑے بڑے مال دے کے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمان کیتا۔ جدو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین مسلمان ہو جاندے سی نا، جدو ایمان پکے ہو جاندے سی، سننا پھر صحابہ کرام دی سنت سننا۔ دیکھنا رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مال تقسیم کر کر کے صحابہ نو مسلمان کیتا۔ جدو صحابہ کرام پکے ہو جاندے سی نا، پھر صحابہ کرام دین دی خاطر اپنے مال بھی قربان کر دیندے سی تے جاناں بھی قربان کر دیندے سی۔ اے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت ہے، اینو زندہ کرو۔ گھراں دے اپنی زمیناں ویچو، اپنی زمیناں ویچ کے مدارس مساجد تے لگاؤ۔ جدو اینا مساجد تے تہاڈا پیسہ لگے گا ضائع نہیں جائے گا، یہ پیسہ ضائع نہیں جائے گا۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بندہ کرتا رہندا مالی مالی، میرا مال میرا مال، اے تیرا مال اتھے دنیا تے رہ جانا ہے، تو نال کچھ بھی نہیں کھڑنا، نال نیک اعمال کھڑنے نے، تیرے کام آنا ہے تے نیک اعمال نے آنا ہے۔ اللہ رب العزت دیکھو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی کنی پیاری سنت ہے نا۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو مال آندا، سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ دن رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام آئے نے، آپ آ کر کے گھر آئے نے، ٹلے ٹلے دے چہرہ مرجھایا گیا ہے تے ام سلمہ بیویاں دیکھو نا خاوند دی کنی کفیت نو جاندیاں نے، پوچھدیاں نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ اللہ دے رسول جی دسو تے صحیح کی گل بنی ہے، کی مسئلہ ہے، اج چہرہ اتریا جائے، کی مسئلہ ہے؟ آخری روایت بیان کر کے اپنی بات کو ختم کراں گا۔ اور ام سلمہ پوچھ دیا نے اللہ دے رسول جی اج چہرہ اتریا کی گل ہے؟ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے ام سلمہ کل دا میرے سرانے نا 1 دینار پیا سی تے میں ہجے تک اللہ دے رستے دے اندر نہیں دیتا تے مینوں یہی پریشانی لگی ہے۔ دیکھو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کول اونی دیر تک آپ ستے نہیں جنی دیر تک رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سارا مال اللہ دے رستے دے اندر وقف نہیں کر دیتا۔ اللہ رب العزت سانو اے سنت نو زندہ کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ سنیا سنایا بنو بھی اللہ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے اور تانوں بھی عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ احباب، جس طرح دیکھ رہے نے ماشاءاللہ سٹیج دی زینت للکار شہین موجود نے، سٹیج دی طرفوں انتظامیہ دی طرفوں آنے لے مہمانہ دا میں انتہائی مشکور ہاں۔ سٹھیالے تو ساڑھے پیارے بھائی شعیب گل صاحب تشریف لے کے آئے نے، چھبی چک تو حاجی دلاور صاحب تشریف لے کے آئے نے، منڈے پنڈ تو احسان الہی بندیشہ صاحب تشریف لے کے آئے نے۔ سب دا آنا اللہ قبول فرمائے۔ خطاب شروع ہونے والا ہے للکار شہین خطیب پاکستان داعی کتاب و سنت حضرت مولانا قاری محمد اسماعیل عتیق صاحب دا